بڑی تعداد تو یہ سمجھتی کہ یہ صحیح جگہ دے رہے ہیں. ارے مدرسے کو دینا جائز نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ مدرسے کا نام اس میں نہیں ہے. وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، فری پڑھتے ہیں، دینا چاہیے. کیوں فری پڑھتے ہیں؟ فری اس لیے پڑھتے ہیں کہ غریب ہیں، غریب رہیں گے نہیں 8 سال کے اندر. 8 سال میں غریبی ختم ہو جائے گی اگر زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ جائے. پیسے دے کر پڑھیں گے، اس سسٹم کی ضرورت ہی نہیں کہ فری پڑھائیں گے. تو آل امپورٹنٹ کوشچن زکوٰۃ کے معاملے میں، زکوٰۃ کسے دیں؟ ایسے تو ہر کوشچن امپورٹنٹ ہے. کون دے، نصاب کتنا ہے، کہاں سے یہ مانا جائے کہ یہ غریبی شروع ہو گئی، وہ کتنا ہے، کہاں سے یہ مانا جائے کہ یہاں سے اوپر کے لوگ دیا کریں گے. بہت سے سوالات ہیں اس میں اور بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ اس کو بھی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اتنا زیادہ آل امپورٹنٹ کوشچن کے چاروں طرف اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور جاننے والے لوگ خلاف ورزی اصلاً جاننے والے جو خوب اچھے طریقے سے جانتے وہ کر رہے ہیں. زکوٰۃ کسے دی جائے؟ قرآن بتاتا ہے کسے دی جائے. دیکھیے صدقہ ہر نیک کام صدقہ ہے، اور پیسے دینا ضرورت مندوں کو سب صدقہ ہے. لیکن ایسے صدقہ جو وہ تو صدقہ کمپلسری نہیں ہے نا، بہت اجر ہے، بہت اس کے لیے انسپائر کیا گیا ہے، بہت ترغیب دی گئی ہے، لیکن لازم نہیں ہے نا کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، ہر ایک کو اتنا دے دینا ہے. تو صدقات، لیکن وہ صدقات جو لازم ہیں، انیواریہ صدقہ، کمپلسری صدقہ، وہ اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. جنرل ٹرمینالوجی تو قرآن نے اس کا نام جس جگہ پہ یہ بتایا کہ کن کو دی جائے وہاں لفظ صدقہ یوز کیا ہے، لیکن یہ کہا کہ اسی آیت کے اندر فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ صدقہ جو فرض کیا گیا ہے. تو یہ کہا کہ یہ صدقات انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. دیکھیں 4 ہیڈ آ گئے اس کے اندر، 4 ابھی اور آئیں گے، اور ان 4 یہ بھی 2 کیٹیگری بن گئے، ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. صدقہ یہ فقراء کے لیے، یہ مساکین کے لیے. فقراء وہ ہیں ہمارے یہاں کی عام بولی ہندی کی اور اردو کی بولی کے اندر تو فقیر جسے کہا جاتا ہے نا، وہ نہیں. فقیر کا مطلب ہے عربی میں ضرورت مند، نیڈی. تو وہ جو نیڈی ہیں، مساکین، مسکین. اب مسکین کے لیے بڑے عجیب الگ الگ لوگ اپنے ترجمے کر لیتے ہیں. مسکین لفظ کا جو مادہ ہے عربی زبان کے اندر سکن، سین کاف نون، سکن، اس کے اسی سے سکون بنائے. وہ جو جس میں جو ٹھہر جائے، جہاں زندگی کسی کی جام ہو جائے، جہاں پر ایسا ہو اسٹیگنیشن آ گیا، جمود ہو گیا، ہل ہی نہیں رہی گاڑی، چاہے ویسے ہوں گھر کے اندر کافی چیزیں لوگ سمجھتے ہو کہ پیسے والے مالدار ہیں، لیکن بالکل ایسا اسٹیگنیشن آ گیا کہ اب ہل نہیں سکتے. وہ زیادہ تر تو ان کے ساتھ بھی ہوگا جو بہت غریب ہوں گے. تو یہ اسے کہتے ہیں مسکین. اس کا ایک وقت سے کام نہیں چلے گا کچھ دے دیا، ان کو کسی طریقے سے ایسا کرنا ہوگا کہ وہ سسٹم بن جائے جس کے اندر ان کی گاڑی چل پڑے. وہ مسکین. زکوٰۃ اس لیے ان کو دی جائے کہ ان کا کچھ اب کام آگے چل پڑے. تو ضرورت مند، نیڈی، مسکین، والعاملین علیہا. اور وہ لوگ، وہ عاملین علیہ کا وہ جو زکوٰۃ کے سسٹم میں کوئی وصول کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے نا، کچھ وصول کرنے جا رہے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ہونا یہ چاہیے قاعدے سے تو اصول ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو، ایک جگہ اکٹھے ہو، جہاں پر جس ایریا کے اندر خبر آئی کہ وہاں پر نیڈ زیادہ، اس ایریا میں بھیج دی جائے. کوئی ایریا ایسا ہے زیادہ پراسپیرس ہے، ضرورت مند بہت کم ہے، تو سارے لوگ اسے دے دیں. یہاں سے وہاں آئے، ان ایریاز میں چلی جائے جہاں اسکارسٹی زیادہ ہے، جہاں کمی زیادہ ہے. تو سسٹم جو ہے وہ اجتماعی نظام ہو. تو عاملین علیہا لوگ ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ وصول کرنے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنے جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اس کا حساب رکھنے والے ہوں گے. تو یہ کہا ان کے لیے بھی. اب یہاں پر یہ بھی نہیں کہا کہ غریب ہوں، وہ اگر غریب نہیں بھی ہیں اور کسی سسٹم کے اندر لگ رہے ہیں تو ان کو ان کی ویج مل جانی چاہیے. جتنا وقت اس کے اندر وہ اپنا انویسٹ کر رہے ہیں اتنا ان کو، وہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن جتنا اصولاً ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر الگ الگ جگہوں کے اوپر
لوگ جتنا وقت دینے کے بعد ان کو جتنی اس کے لیے کمپنسیشن ملنا چاہیے وہ کمپنسیشن بھی اس میں سے دے سکتے ہیں. یہ ہیں عاملین علیہا. اور والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں کو جیتنا مقصد ہو، دلوں کو نرم کرنا مقصد ہو. بیسیکلی اس کے اندر نان مسلمز آتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آئے کہ کتنا اچھا سسٹم ہے، کتنا اچھا نظام ہے. تو وہاں پر اگر ان کی ضرورت ہیں ان کو پھر زکوٰۃ میں سے ان نان مسلمس کو بھی دیا جائے، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہ یہ نظام جو ہے، یہ سسٹم کتنا اچھا ہے، ان کی سمجھ میں آ سکے اس کی خوبیاں. کچھ نہیں تو یہ تو ہمارے فقہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی جو بہت کٹر مخالف ہیں انہیں بھی دی جا سکتی ہے اگر یہ ہو کہ ان کے دل اس سے نرم ہوں گے اسلام کے لیے. تو یعنی جنرل ایک بات. بہرحال مؤلفۃ قلوبہم. اور اس کے بعد پھر یہ تو 4 ہیڈ ہیں. ان 4 ہیڈ میں تو ان کے ہاتھ میں دینی ہوگی، انہیں مالک بنانا ہوگا. ضرورت مند، نیدی، مسکین، اور وہ جو اس سسٹم کے اندر لگے ہوئے انہیں دے دیجیے. کسی آڑ سے یہ نہیں کریں گے کہ تمہارے لیے ہم نے ذرا سا وہ چیز خرید دی، وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں ایڈوانٹیج دے دیا. وہ ان کی مرضی، اس کا جو دل چاہے کرے. یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہم نے تمہاری فیس دے دی، پڑھ رہے تھے نا، تمہاری فیس ہم نے ادا کر دی. وہ چاہے تو فیس ادا کرے، وہ چاہے تو کھانا کھائے، وہ چاہے تو کچھ اور کرے. اس کی چوائس ہونی چاہیے، اس کی بہت سی ضرورتیں ہیں. اور یہ 4 تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ دی جائیں گی. اور اس کے بعد 4 اور ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر یہ جو تھی، اس کے اندر تھا للفقراء، لام ان کے لیے. اس کے بعد آیا ہے جو اگلے 4 ہیں، وہ اگلے 4 ہیں وفی الرقاب، فی کے ساتھ آیا ہے. وفی الرقاب، وہ جن کی گردن چھڑانا ہو. گردن چھڑانا پہلے غلامی ہوا کرتی تھی، اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ہوتی ہے. ان گردن چھڑانا ہو، جیل کے قیدی ہیں، ضمانتیں نہیں ہو رہی، برسوں سے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی ضمانت لینے والا نہیں ہے. اور اس نے ان کو بند کر دیا تھا کہ جھوٹے الزام میں، سچا بھی تھا اگر تو وہ ایسا نہیں تھا اب تک عدالت میں پیش ہو کے سزا ہو جاتی. ایک زمانے سے پڑے ہوئے ہیں، گردن چھڑانا ان کا ہے. یہ بہت سے اور بھی ہو سکتے ہیں، بندھوا مزدور ہیں جگہ جگہ. آج کے دور کے اندر یہ بھی غلامی ہے اور جگہ جگہ ہیں. تو گردن چھڑانے کے اندر پھر رقاب. اور اس کے بعد والغارمین، تو یہ غارمین جو ہیں یہ وہ کہ ان کے اوپر قرض کسی کے اوپر بہت ہو گیا ہے، وہ قرض اس میں سے ادا کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ ایک، اور پھر وفی سبیل اللہ، اللہ کے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ اپنے سبیل، اور مسافر. یہ 4 ہیڈ بات کو آ رہے ہیں. تو یہ 4 ہیڈ جو ہیں وہ میں پھر دوہرا دوں کہ گردن چھڑانے میں، نمبر 2 قرضہ کسی کا ادا کرنے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور مسافر. اب یہ تو 8 ہیڈ بتا دیے، ان سے الگ نہیں دی جائے گی، لیکن اس میں کئی گڑبڑ ہیں اور کئی لوپ ہولز لوگوں نے نکال لیا. اللہ کے کلام میں نہیں نکال سکتے، اور اس کے باوجود نکال لیتے، اور نکالنے کو کہتے ہیں فریب، ہیلا. اور نام لیتے ہیں شرعی فریب ہے، یہ تو شرعی ہیلا ہے، یہ نام دیے جاتے ہیں. استغفر اللہ. جیسے ٹیکس سیونگ کی جاتی ہے، ایسے نہیں کرو، ایسے کر لو، یعنی پرپس ڈیفیٹ کر دو. یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، پرپس ڈیفیٹ کر دیں گے تو پھر اس کی سزا ان کو جو کچھ ملے گی تو اپنی جگہ پر. لیکن یہاں جو نقصان ہے اس کو تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پرپس ڈیفیٹ نہیں کرنے دیں، تاکہ وہ لوگ جو غریب ہیں وہ غریبی ریکھا سے اوپر نکل کر آ سکیں. کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس کے اندر. اور ایک بات اور سمجھ لیں، یہ کچھ تو گڑبڑ ایسے ہیں کہ اس کو توڑا مروڑا اور اس میں سے یہ سمجھ کے کہ لوپ ہول ہے، نہیں ہے لوپ ہول، نکالے گئے. اسے ہیلے بنائے، اسے کہا کہ یہ شرعی ہیلے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا حصہ، وہ دوسرا یہ ہے کہ ماڈرن تھنکنگ کے لوگوں نے ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے مسلمانوں میں. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنوا دو، بچوں کو پڑھانا ضروری، زکوٰۃ کے پیسے لگا دو. ارے زکوٰۃ کے پیسے لگا کے آپ فارغ نہیں ہو گئے. اگر زکوٰۃ پوری ادا کی ہے، پڑوسی بھوکا رہ گیا، آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ایمان نہیں رہا. کہیں کہ ہم تو زکوٰۃ دے چکے ہوں گے، اب بھی ایمان نہیں رہا اگر پڑوسی بھوکا رہ گیا. تو اس کے بعد خالی نہیں ہو گئے، پھر بھی کرنا ہے. تو دیکھیے ابھی تک کم از کم، ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ بھی ختم ہو جائے، کہ ابھی تک تو کم سے کم یہ بات تو سب جگہ سب مانتے ہیں کہ مسجد زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بنے گی. لیکن دنیا میں کون سی جگہ ایسی جہاں مسلمانوں میں مسجد نہیں بن جاتی؟ بنتی ہے نا، زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بنتی، الگ سے دیتے. تو ایسے ہی پھر اور ضرورتوں کے لیے
جو واقعی ضرورت ہے، ضرورت سچ مچ ہے، چاہے ایجوکیشن کی ہو چاہے اور اچھے کاموں کی ہو، ان سب کی ضرورت ہے، الگ سے کہیں سے خرچ کیجیے، کرنا چاہیے. یہ زکوٰۃ دینے کے بعد بند نہیں ہو جائے. لوگ پوچھنے آتے ہیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، سب زکوٰۃ چلے گی اس کے اندر. یعنی پہلا نمبر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں سے نکال دیں، الگ سے نہ دینا پڑ جائے. زکوٰۃ کے 8 ہیڈ رکھیں، ان 8 ہیڈ سے الگ نہیں دی جا سکتی. تو کچھ لوگوں نے تو اس کو ہر بھلائی کے کام، اس کو بڑی توسع دے دیا کہ بھئی ضرورت ہے، نیڈ، اس وقت مسلم میں نیڈ ہے اس لیے اس میں خرچ کر جانا چاہیے. جہاں اللہ نے کہا وہاں کرنا چاہیے. وہ نیڈ بچے گی نہیں جب غریب نہیں بچیں گے، وہ ضرورت نہیں بچے گی. یہ بھی غربت کی وجہ سے ایجوکیشن کی کمی جو ہے، اگر پراسپیرس ہو جائے تو پھر یہ ایجوکیشن کی کمی نہیں بچے گی. بہرحال اس میں گڑبڑ کہاں کہاں ہوتی ہے، اس کے اندر عاملین علیہا. اب اس میں کیا یہ گیا کہ وہ لوگ بقلم خود کمیشن مقرر کر لیا جانے والوں نے کہ وہ ان کا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ. مدرسوں نے کیا، یہ وہ سفیر کہتے ہیں اسے، انہوں نے اپنے سفیر بنا کے بھیجے، جاؤ جگہ جگہ سے زکوٰۃ لو مدرسے کے بچوں کے لیے. ارے مدرسے کو دینا جائز نہیں ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے کہ مدرسے کے نام اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ لے کر آؤ، وہ جگہ جگہ سے لیتے ہیں. اب جب آ رہے ہیں کسی عالم کے بہاف پر جو لوگ آ رہے ہیں تو بڑی تعداد تو یہ سمجھتی کہ یہ صحیح جگہ دے رہے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ مدرسے کو دینا جائز نہیں. اگر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے لیے لینے آئے ہیں تو ہاں بھائی یہ تو بہت اچھی ضرورت ہے، وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، فری پڑھتے ہیں، دینا چاہیے. کیوں فری پڑھتے ہیں؟ فری اس لیے پڑھتے ہیں کہ غریب ہیں، غریب رہیں گے نہیں 8 سال کے اندر. 8 سال میں غریبی ختم ہو جائے گی اگر زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچ جائے. پیسے دے کر پڑھیں گے، اس سسٹم کی ضرورت ہی نہیں کہ فری پڑھائیں گے تمہیں، جس کے نام کے اوپر لیا جاتا ہے. اب یہ جو عاملین علیہ ہیں، یعنی زکوٰۃ کے کارندے، ورکرز، کام کرنے والے اس سسٹم کے اندر، یہ بقلم خود طے کر لیتے ہیں. یہ ریٹ کبھی 10% تھا، پھر یہ 15% ہوا، پھر 20 ہوا، پھر 25 ہوا، پھر اب جانتے ہیں کتنا ہے؟ 50 to 60، 50 سے 60%. یہ نہیں دیتے، یہ نہیں جانتے دینے والے کہ 50 سے 60% ان کو جائے گا، یہ جو لے کر جا رہے ہیں. اور ان کو جن کے لیے وہ سمجھ کر دے رہے ہیں وہاں بھی جائز نہیں تھا، ان کو 40% یا 40 to 50% جائے گا، 40 سے 50%. یہ دینے والے نہیں جانتے، جاننا چاہیے نا سسٹم کو، اس لیے وہاں نہیں دے. جب میں یہ کہتا ہوں ہنگامہ ہو جاتا ہے، چونکہ سب کر رہے ہیں، ہر مسلک کے کر رہے ہیں. وہ مسلک جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سے لڑے مر رہے ہیں، وہ بھی اپنے لیے یہی کر رہے ہیں سب. تو اس لیے سارے مل کے میرے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ کیسی دکھتی رکھ چھیڑ دی، یہ کیسے عام کرتی یہ بات. اور ہم جو لوگ محسوس کرتے ہیں ان کی ہمت نہیں کہ کہہ دیں، اسی لیے کہ وہ تو پورا چھتا ہے یہ جو چھٹ جائے گا. لیکن بہت اہم بات ہے، آپ اگر کسی اجتماعی نظم آپ کی نظر میں قابل اعتماد نہیں ہے، خود دیجیے ضرورت مندوں کو، دیکھ کر کے یہ ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں، خود دیجیے. آپ کی ذمہ داری کے ڈھونڈنے بجائے اس کے کہ آپ نے اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑا دیا، یا اگر آپ نے ایسے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح جگہ جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. ضروری ہے کہ بچوں کو دینی ایجوکیشن دی جائے، لیکن یہ دینی ادارے بنے اور لوگ بچے عزت کے ساتھ پیسے دے کر پڑھ سکیں، فیس دے کر پڑھ سکیں وہاں پر، اور اساتذہ کو، ٹیچرز کو اچھی سیلریز مل سکیں عزت کے ساتھ. یہ تب ہوگا جب غریب نہیں بچیں گے. وہ نظام پہلے بھی 8 سال میں ایسا ہوا تھا کہ غربت ختم ہو گئی تھی، اور یہی اب بھی ہوگا کہ 30,000 کروڑ روپے اس وقت ایک اندازے کے مطابق زکوٰۃ آتی ہے. یہ 30,000 کروڑ روپے اگر ضرورت مندوں کو ڈائریکٹ پہنچنے لگ جائیں، 8 سال میں کوئی غریب نہیں بچے گا. سب مالدار نہیں ہو جائیں گے لیکن غریب نہیں بچیں گے. غریبی اور غریبی ریکھا، پاورٹی لائن، اسلام نے دنیا کے جتنے ملک ہیں انہوں نے جو مقرر کی ہے سب کی الگ الگ ہے، اسلام نے ان سب سے اوپر رکھی ہے کہ 7.5 تولے سونے کے برابر اس کے پاس کچھ کیپٹل ہو. اگر نہیں ہے 7.5 تولے سونے کے برابر کسی کے پاس کوئی کیپٹل، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، ایسینشیل جو لازمی ضرورتیں، کھانا، کپڑا، رہنا، اس کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا نہیں تو غریب ہے. تو پھر یہ غریب نہیں بچیں گے، پہلے بھی نہیں بچے تھے، اب بھی نہیں بچیں گے. اگر 30,000 کروڑ روپے کو ایسے اگر خرچ کر لیا جائے تو کم از کم وہ سسٹم اگر نہیں بن پا رہا، نہیں بننے دیا جا رہا، میں آپ کو بتا دوں کوششیں ہوئی نہیں بننے دیا جا رہا، اس لیے کہ جو لوگ لے جاتے ہیں وہاں نہیں جانی چاہیے تھی. تو اب کم سے کم خود تو ان جگہوں پر دیں جہاں آپ دیکھیں کہ یہاں ان جگہوں پہ یہ واقعی ضرورت مند ہے.
کسی مسکین اس کا کچھ راستہ نکال دیجیے، کسی کا قرض ادا کر دیجیے، تو ادا کروا دیجیے۔ تو یہ 4 ہیڈ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 ہیڈ عاملین علیہ اور تک، یہ 4 ہیڈ تو وہ تھے جہاں ڈائریکٹ ان کو دینا ضروری ہے۔ اور جو بعد کے 4 ہیڈ ہیں قرض ادا کرنے میں، ضروری نہیں اس کے ہاتھ میں دیں، آپ ڈائریکٹ اس کا قرض ادا کر دیں، یہ وہ کچھ کہیں اور خرچ کر لیں۔ تو اس لیے آپ یہ فی کے ساتھ جتنے آئے ہیں باقی 4 اس مد میں، مسافر ضروری نہیں کہ آپ مسافر خانہ بنوانے میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی خرچ ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر آ کے یہاں پہ ٹھہرا کریں گے، ڈائریکٹ بھی کسی مسافر کو دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی گردن چھڑانے میں اس ہیڈ میں خرچ کر دیں، وکیل کی فیس دینی ہے، بہت سی اور چیز ہیں، کوئی ایسا سسٹم بنایا آپ نے کہ جہاں سے یہ مدد ہوا کرے کہ یہ لوگ چھڑانے والے ہیں، اس تنظیم کو دے دیا۔ تو یہاں پر ہیڈ کی بات ہے۔ ایک جگہ اور گڑبڑ ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ معلوم تھا نا، ایک صدیوں سے چلا رہا تھا، خود کہتے ہیں مدرسوں کے ذمہ دار کہ مدرسوں کو لینا جائز نہیں تھا، ہم جائز کر لیتے ہیں۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ جنہیں وہاں پہ جو طلبہ ہیں ان سے کہتے ہیں یہ پیسے تمہارے لیے آئے تھے، تم غریب ہو لیکن ہم تمہارا اتنا خرچ اٹھاتے ہیں نا، تو تم مدرسے کو دے دو۔ ان کو نہیں دیا جاتا ان کے ہاتھ میں، ان سے کہتے ہیں تم نے دیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں اب تو یہ گفٹ ہو گیا، یہ ہدیہ ہو گیا ان کی طرف سے، تو ہم مالک ہو گئے، اب ہم جو دل چاہے کریں۔ یہ ہیلا ہے، یہ ہیلا نکالا گیا ہے اس کے لیے کہ جہاں جائز نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد پھر میں اب یہ بتا رہا تھا فی سبیل اللہ۔ اب لوگوں نے بعض بڑے بڑے ماڈرن انسٹیٹیوشن جو چلے ہیں ذرا بڑے بنا دیے انہوں نے ایک اپنی نیا اشتہار اب نکال لیا ہے جو کبھی نہیں تھا۔ ان کا کہ نیک کام ہے نا، یہ ہر نیک کام کے اندر ڈائریکٹ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اگر ہر نیک فی سبیل اللہ کا مطلب اس آیت کے اندر ہر نیک کام ہوتا، اور ہر نیک کام ظاہر اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اگر اس آیت کے اندر یہ اتنا عام ہوتا، اتنا جنرلائزڈ ہوتا اور ہر نیک کام اس میں انکلوڈیڈ ہوتا، تو پھر یہ 8 الگ الگ کیوں ڈیفائن کی؟ خالی اتنا کہہ دیتے فی سبیل اللہ، سب آ گئے اس کے اندر۔ اب جہاں دل چاہے تو اس میں غریب بھی آ گئے، اس کے اندر مسکین بھی آ گئے، اس میں قرض دار بھی آ گئے، اور اس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی آ گئے، مدرسے سب آ گئے، اور مسجد بھی تو آ گئی۔ تو ہر نیک کام نہیں ہے یہاں فی سبیل اللہ، بغیر کسی اختلاف کے۔ اب سے کچھ عرصے پہلے تک جتنے پرانے تفسیر کرنے والے چلے آ رہے ہیں، صحابہ سے لے کے اس دور تک، انہوں نے اس کا مطلب ہمیشہ سمجھا تھا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ آج کے دور کے اندر، یا وہ جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاں پر جہاد کی شرطیں پوری ہوں، وہ نہیں کہ خود سے کوئی تنظیم جو ہے وہ جہادی بن گئی، وہ تو پھر ٹیررزم ہو جاتا ہے۔ اس کی شرطوں کی میں یہاں بات نہیں کر رہا۔ تو کہیں سچ مچ ہتھیاروں کا جہاد ہو، اور پھر جہاد کی شکلیں آج کل بدل گئی ہیں، دعوت کا میدان ہے، یہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، وہاں پر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا عام نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ کہ ہر نیک کام، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسے سمجھے کہ بات کی اس کی مد میں دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کسی ایک جو یہ کر رہا اسے دے۔ وہ اگر انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس کے اندر اگر اس کو اسٹاف رکھنا پڑ رہا ہے، یہ سارے خرچے یعنی اس مد میں دیں۔ یہ ہے اس کو چاہے انڈیویجول ہاتھ میں نہ دیں نیڈی کے۔ تو یہ آخری 4 یہ ہیں، اور پہلی 4 کو ہاتھ میں دینا ضروری، جیسے کہتے ہیں مالک بنانا، اس کو دے دیا، اب وہ جو دل چاہے کرے اس کا، چاہے تو وہ چونکہ کہہ دیا نا ضرورت مند۔ اب ضرورت مند کا یہ کہ آپ ضرورت طے نہیں کریں گے، ضرورت وہ اپنی خود دیکھے گا کہاں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ تو اس کی بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آج تک دنیا میں جہاں پر مسلمان غریب ہیں زکوٰۃ لینے والے، وہ آج تک غریب ہیں زکوٰۃ لینے والے، وہ غریبی ریکھا سے اوپر ذرا سے بھی نہیں اٹھ سکے اس کرپشن کی وجہ سے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ صاحب ہم نے تو دے دی۔ آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں معلوم کیا کہ صحیح جگہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اور وہ صحیح جگہ وہ کہتے ہیں صحیح جگہ ہے۔ آپ کے سامنے قرآن ہے نا، قرآن شریف کی آیات ہیں، ایک گائیڈنس ہے، اس لیے اس بات کو واضح کرنا زکوٰۃ کے سلسلے میں ضروری تھا۔ میں کرتا رہتا ہوں، ہر سال رمضان میں کرتا ہوں، بہت سی جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے جا کر، اور وہ سب اس بات کے اوپر بے پناہ ناراض ہوتے، لیکن بات اپنی جگہ ہے، قرآن نے کہا۔ اور یہ کرپشن اسے دیکھ لیں کہ مقصد پورا نہیں ہو رہا نا، کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کرپشن ختم ہونا چاہیے۔ یہ کرپشن ان لوگوں کے ہاتھوں جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں ذمہ دار دین کو یہاں پر قائم کرنے کے، یا دین کو صحیح طریقے سے دنیا کو بتانے کے لیے، یہ ان کے ہاتھوں کرپشن ہے۔ اس کو روکنا زکوٰۃ دینے والے کا کام ہے۔